سورہ نجم میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی، اور ان کی وفا کی سب سے بڑی نشانی اور علامت یہ تھی کہ ان کے پاس عقیدہ توحید تھا۔ بابا توحید کہا جاتا ہے ان کو، کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر اللہ سے وفا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید میں کمپرومائز کر گیا اور شرک کی گندگی میں جا بسا، وہ اللہ کا سب سے بڑا بے وفا انسان ہے۔ اور دوسری بات یہاں نوٹ کریں کہ حقوق اللہ کے حقوق مکمل ہی تب ہوتے ہیں جب بندے کی توحید مکمل ہو۔ توحید کے بغیر حقوق اللہ کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا حق کون سا ہے کہ بندے اللہ کا حق ادا کریں؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی میں اللہ کی ذات صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ کا۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص توحید میں کمپرومائز کر جاتا ہے اور شرک کی گندگی میں جا گرا، یہ وہ سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے کہ جو اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے وفا کی سب سے بڑی دلیل عقیدہ توحید، اور اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی عقیدہ توحید۔ تو عقیدہ توحید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور توحید اور شرک کا معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس میں بڑی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی بھی غلطی کر گیا، تھوڑی سی بھی غلطی بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گی۔ کہ اگر کہیں معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ سوچ اوپر نیچے ہو گئی اللہ کے بارے میں، کوئی نظریہ آگے پیچھے ہو گیا اللہ اور مخلوق کے بارے میں، کوئی سوچ دائیں بائیں ہو گئی، تو اخروی معاملات میں اعمال کی قبولیت میں اور ہدایت کے معاملے میں انسان بہت دور جا گرے گا۔ بہت چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو سمجھا جائے۔ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے ایک سلیبس اور ایک پیٹرن ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، قل هو اللہ احد، کہ 4 چھوٹے چھوٹے جملے اور توحید کا بہت بڑا مضمون اس میں سمو دیا گیا تھا اور پوری توحید سمجھا دی گئی تھی۔ اسی طرح عقیدہ توحید کے حوالے سے ایک اور سلیبس، ایک اور پیٹرن جو آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ، وہ ہے آیت الکرسی۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت، عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت، اعظم الآیہ جس کو کہا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو توحید کا ایک عظیم خزانہ ہے، عقیدہ توحید کا عظیم سمندر ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے جملے میں اتنی ہیوی، اتنی پاورفل توحید بیان کی گئی ہے کہ شرک کے بڑے بڑے دروازوں کو توڑ کے رکھ دیتی۔ اس کا ایک ایک جملہ، آیت الکرسی کا ایک ایک جملہ اتنی ہیوی توحید بیان کر رہا ہے کہ شرک کے بڑے بڑے پلروں کو اکھیڑ کے رکھ دے۔ اگر ایک ایک جملہ کسی کو سمجھ آ گیا، یہ آیت کسی کو سمجھ آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو عقیدہ توحید سمجھ میں آ گیا۔
اس کا آغاز ہی لفظ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، لفظ اللہ سے۔ لفظ اللہ اسم الجلالہ ہے، جس کے اندر جلالت روب ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنوں کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دلوں میں ایک روب پیدا ہوتا ہے، ایک جلال پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت اور للہیت اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ لفظ اللہ اسم الجلالہ، اور پھر اسم اعظم بھی ہے، سب سے بڑا نام، کائنات کا سب سے بڑا نام اللہ، اس سے بڑا اور نام کوئی نہیں، اسم اعظم کہا جاتا ہے اس کو۔ ابن عادل مفسر ہیں، ابن عادل، وہ اپنی تفسیر اللباب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں امام سیبویہ رحمہ اللہ کے بارے میں۔ امام سیبویہ نحو کے بہت بڑے امام، گرامر کے بہت بڑے امام۔ اگر کسی نے نحو عربی گرامر تھوڑی بہت بھی سیکھی سکھائی ہے تو امام سیبویہ سے واقف، کتنی بڑی شخصیت تھا عربی گرامر میں۔ ان کا چونکہ کام یہی تھا کہ ایک ایک لفظ کے اوپر پوری گرفت تھی ان کی، ایک ایک حرف کے بارے میں، ایک ایک لفظ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل تھی ان کے پاس۔ جب وہ دنیا سے گئے تو ابن عادل نے اپنی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے، خواب میں آئے، خواب میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا سلوک کیا گیا قبر میں، حشر میں، کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا میں وہ شخص تھا، میں تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ لفظ اللہ علم الاعلام ہے۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ علم الاعلام، بگیسٹ نیم ان دا یونیورس، کائنات میں سب سے بڑا نام علم الاعلام اللہ ہے۔ میں نے چونکہ یہ جملہ کہا تھا اپنی زندگی میں اللہ کے نام کے بارے میں، اس جملہ کہنے پہ میرے رب نے میری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی۔ یہ جملہ کہنے پہ، بگیسٹ نیم ان دا یونیورس، کائنات میں سب سے بڑا نام ہے، اس جملے کہنے پہ اللہ نے امام سیبویہ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو لفظ اللہ جو ہے اسم الجلالہ ہے، اسم اعظم ہے، اس کے اندر روب ہے۔ اور پھر ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ عربی میں، اردو میں واحد بھی ہوتی ہے، تثنیہ بھی ہوتی ہے، جمع بھی ہوتی ہے، مختلف جملوں کی، مختلف لفظوں کی، لیکن لفظ اللہ کی تثنیہ جمع نہیں ہے۔ لفظ اللہ کی نہ تثنیہ آتی ہے نہ جمع آتی ہے۔ اللہ واحد احد، اپنے نام میں بھی واحد ہے، اپنے نام میں بھی احد ہے، اپنی ذات میں بھی واحد احد ہے، اور اپنے افعال میں بھی واحد اور احد ہے۔ تو آیت الکرسی کا آغاز ہی لفظ اللہ سے ہوتا ہے، لیکن لفظ اللہ ابتدائی کلمہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے بارے میں 12 باتیں کہیں گئی ہیں، 12 خبریں۔ کتنی باتیں؟ 12۔ لفظ اللہ بات ہو گئی، کون اللہ ہے، آگے اللہ کے بارے میں کتنی چیزیں ملیں گی آپ کو آیت الکرسی میں؟ 12 چیزیں ملیں گی۔ ایک ایک چیز سمجھیے گا انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہمارا عقیدہ ایسا بنا دے، اور ایک ایک جملہ سمجھیے گا کہ کیسے توحید کو بیان کیا گیا ہے اور کیسی ہیوی توحید اس کے اندر رکھ دی گئی۔ اللہ، کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ، پہلے کلمہ پڑھتے ہیں آپ، لا الہ الا ہو ایسا کلمہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو کہ توحید کی اساس، توحید کی بنیاد ہے، اور اس کے اندر 2 جز ہیں۔ لا الہ پہلا جز ہے، الا اللہ دوسرا جز ہے۔ کیا مطلب؟ لا الہ پڑھو، نفی کرو، مائنس کرو، کراس لگاؤ، کٹنگ کرو، کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ زمین کے نیچے، نہ زمین کے اوپر، نہ آسمانوں میں، نہ آسمانوں اور زمین کے درمیان، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، اور نہ کوئی قبر میں، نہ کوئی شجر میں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آگے کہو الا اللہ، مگر صرف اللہ، اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب پھر یہاں دیکھیے گا، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، مشرکین مکہ جن کے شرک کو کنڈیم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا، مشرکین مکہ جن کے شرک کی مذمت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا، مشرکین مکہ کو لا الہ الا اللہ کا معنی آ گیا سمجھ میں، لیکن ہمیں سمجھ نہ آ سکا، کیونکہ جب نبی اسلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں نے پتہ کیا کہا آگے سے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا ایک ہی معبود ہوگا، ایک ہی روزی دینے والا ہوگا، ایک ہی شفا دینے والا ہوگا، ایک ہی اولاد دینے والا ہوگا؟ ہاں،
ایک ہی ساری باتیں سنے گا، ایک ہی حاجت روائی کرے گا، ایک ہی مشکل کشائی کرے گا. ہمیں سمجھ نہیں آتی بھائی، اجعل الالہۃ الہا واحدا، سب کچھ اکیلا کرے گا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نہیں مانتے. ہمارے نزدیک تو پھر یہ بھی جو ہے وہ اولاد دیتا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ بھی شفا دیتا ہے. اگر تمہارا لا الہ الا اللہ مان لیا تو 360 بت نکالنے پڑیں گے کعبے سے، 360 بت نکالنے پڑیں گے، ہماری تو ساری کہانی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ گئی لیکن ہمیں سمجھ نہ آئی. ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا اور 10 داتا بھی بنا لیے. ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا اور 10 روزی دینے والے، 10 اولاد دینے والے، 10 شفا. سر جی اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے نا تو اللہ کی قسم لوگوں کی نظروں میں چاہے آپ کی ذرے کے برابر قدر ہے نا، اللہ کے نزدیک چونکہ آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے پہاڑوں سے بھی بلند شان ہے آپ کی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید نہیں تو لوگوں کی نظروں میں چاہے آپ پہاڑوں کی بلندیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو کوئی نہیں اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو. عقیدہ توحید سب سے اساس اور بنیادی چیز ہے. مشرکین مکہ کو یہ معنی سمجھ میں آ گیا، ہمیں سمجھ نہ آیا. جیسے دوسرا جزء کلمے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ نے اس کو بھی سمجھ لیا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شرائط لکھی جا رہی تھیں تو لکھا گیا من محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کی طرف سے. تو سہیل بن عمر مولا جو مشرکین مکہ کا سفیر اور ایمبیسیڈر تھا، اس نے کہا رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا کون سا ہے، ہم نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو. کیوں؟ ان کو پتا تھا اگر رسول اللہ مان لیا تو پھر بات منوانی نہیں، بات ماننا پڑے گی، اطاعت کرنا پڑے گی، پیچھے لگنا پڑے گا، غلامی کرنی پڑے گی، جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا، جس سے روکیں گے اسے رکنا پڑے گا، پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. ان کو پتا تھا رسول اللہ نہیں ماننا، اگر مان لیا تو رسول اللہ کی بات ماننی پڑے گی. آج محمد اور رسول اللہ بھی کہتا ہے، رسول اللہ کو رسول اللہ مانتا ہے اور جناب صدقے واری بھی جاتا ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کو، حرمت رسول پر اس کی جان بھی قربان ہے، صدقے واری جائے گا. عشق رسول کی محبتیں اور داستانیں اور نعرے بھی اور جذباتی نعرے بھی اس کے پاس ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر وہ کام کرے جسے رسول اللہ نے منع کیا. یہ کون سا معنی ہے اس کلمے کا؟ معنی ہی ان کو سمجھ آیا تھا مشرکین مکہ، ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہم نے کہا بس منتر ہے، ایک جنوں کی رٹی رٹائی بات ہے، منہ سے کہہ لو باقی جو مرضی کرتے پھرو. سر جی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید کی اساس ہے اور لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی پاور ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ. ابلیس کی کمر کو توڑنے والی اگر سب سے پاورفل شے ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ابلیس کی کمر توڑے گا، ابلیس کو بچھاڑ دے گا، ابلیس کو شکست دے گا. لا الہ الا اللہ. اور جس بندے نے جتنا لا الہ الا اللہ کو دور رکھا ابلیس اتنا اس کے قریب آئے گا، اتنا وہ ابلیس کے نیچے لگے گا، اتنا وہ جناب ابلیس سے محمول ہو جائے گا، اتنا وہ جو ہے وہ ابلیس کے کہنے میں آئے گا. لا الہ الا اللہ کی اتنی پاور ہے. آج معاملہ کیا ہے ہمارے ہاں، ذرا اگر 2 سال 4 سال بیٹا نہ ہو، 7 سال ہو گئے بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اللہ کی قسم بڑے بڑے توحید کے ٹھیکیدار، بڑے بڑے توحید کے دعوے کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں بھی شرک کی خارش ہونے لگ جاتی. خواتین بھی کہہ رہی ہوتی ہیں اور فلاں حضرت جی وہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس چلی جا، مجھے بھی وہیں سے خیر پڑی تھی، ایک تعویذ لیا باندھ لے اور پھر دیکھ لائنیں لگ جائیں گی. ولیعوذ باللہ تعالی کیسے عقیدوں کے جنازے نکلے ہوئے. تو اللہ کون؟ اللہ پہلا جملہ کیا بتا رہا ہے؟ لا الہ الا ہو. اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں کوئی جو اولاد دے سکے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی نہیں جو شفا دے سکے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جو روزی دے سکے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جو نوکری دے سکے. یہ پہلا جملہ سمجھیے گا. دوسرا جملہ اس کے بعد لا الہ الا ہو الحی القیوم. الحی اس کو سمجھو، دوسرا جملہ، دوسرا لفظ اللہ کا نام الحی. کیا مطلب ہے؟ زندہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم پہلے تھے، کبھی وہ زمانہ تھا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے انسان پہ کہ نام و نشان تک نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ نام و نشان مٹ جائے گا دنیا سے. لیکن اللہ کب سے ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور کب تک رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہماری زندگی کیسی ہے؟ کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی جو حالات اچھے، کبھی حالات برے، کبھی جو ہے وہ بیماری، کبھی صحت. لیکن وہ اللہ، اس کی زندگی ان ساری چیزوں سے پاک ہے. ہماری زندگی مستعار ہے، ہمیں اس نے عطا کی ہوئی ہے. اس کی زندگی ذاتی ہے، ازلی ہے،
دائمی ہے، ابدی ہے اور اپنی ہے، اس کو زندگی لینے میں کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، اس کو ڈر بھی نہیں کہ میری کوئی زندگی واپس لے لے گا۔ اور پھر یہاں نوٹ کیجیے الحی کا معنی وہ خود بھی زندہ ہے اور زندگی عطا بھی کرتا ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندگی عطا بھی کرتا ہے، جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ وہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں شکل بنا دے لیکن روح نہ پھونکے، اس کی مرضی ہے نا، ماں کے پیٹ میں شکل بنا دے روح نہ پھونکے، اور وہ چاہے روح پھونک دے لیکن دنیا میں نہ آنے دے، اور وہ چاہے تو دنیا میں پیدا کر کے اور ایک سانس دے کے ذرا سی رونے کی آواز کے بعد سانس بند کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی کو چاہے تو بچپن بھی نہ دیکھنے دے اور کسی کو چاہے تو 55 کی عمر میں زندہ رکھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ سر وہ چاہے تو زندگی دے چاہے تو نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ کئی واقعات دیکھیے نا، اللہ زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے نا۔ بارات لے کر گیا دلہا جس کا ابھی نکاح پڑھانے لگے تھے، جنازہ پڑھنے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ الحی زندہ بھی ہے اور زندگی دیتا بھی ہے، وہ چاہے تو ولیمے کی دیگوں کو غمی میں بدل دے، یہ اس کی مرضی۔ الحی زندہ بھی ہے اور زندگی دیتا بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات نوٹ کیجئے گا، تیسرا جملہ القیوم، قائم رکھنے والا، قائم ہے اور خود اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ الحی القیوم کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ یہ الحی کو آپ نے سمجھ لیا زندگی دیتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ جو خود جو اپنے آپ کو غسل بھی نہ دے سکے، کفن بھی نہ دے سکے، قبر میں اتر بھی نہ خود نہ سکے، اور جناب جس کے کپڑوں کو کینچی سے کاٹ کے اتارنا پڑا، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ خود بخود ڈائریکٹ سنتا ہے، اور وہ رب جو زندگی دیتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہو ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا عقیدہ تمہارا؟ اس لیے تو اس نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا ہو گیا تمہیں، تم اپنے رب کے بارے میں کن دھوکوں میں پڑے ہوئے، یہ دھوکوں میں پڑ گئے نا تم اپنے رب کے بارے میں، الحی کے بارے میں۔ اور القیوم تو وہ ہے جو زندہ بھی ہے، قائم ہے، خود بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ یہ کائنات، یہ ساتوں آسمان بغیر پلر کے خود بخود کھڑے، اس نے تھاما ہوا ہے، اس کے سہارے کھڑے ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ فلک پہ اس طرح لٹکے ہوئے ہیں، خود بہت لٹکے ہوئے ہیں۔ زمین سائنٹسٹ کے مطابق زمین جو ہے وہ خلا میں لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے، خود بہت لٹکی ہوئی ہے، کسی نے تھاما ہوا ہے، کسی کے سہارے لٹکی ہوئی ہے۔ اور کون ہے وہ؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے کہیں گر نہ جائے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ زمین و آسمان کو اور سورج چاند ستاروں کو نہ تھامے تو کون تھام سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا پڑھا کرتے اللہم لک الحمد، اللہ تیری ہی حمد ہے، کیوں؟ انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، کیونکہ تو ہی وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تھامے ہوئے ہے، قائم رکھنے والا۔ اور دعا سکھائی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے، زندگی دینے والے، قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، مجھے تیری رحمت کا آسرا ہے، مجھے تیری رحمت کی امید ہے۔ تو یہ جس شخص کو القیوم کا معنی سمجھ میں آ گیا نا، تو اللہ کی قسم اس کے سارے ڈر اتر جائیں گے۔ اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ برادری میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ رشتہ داروں میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والا کوئی نہیں، اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ میری کمر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں، اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ میرا بازو بننے والا کوئی نہیں۔ وہ کہے گا القیوم، میرا القیوم جو ہے وہ سہارا ہے، القیوم میرا سہارا بنے گا، وہ میرا بازو بنے گا، وہ میرا مددگار ہوگا۔ اس لیے سر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ خود بھی زندہ، زندگی دینے والا بھی، خود بھی قائم اور قائم رکھنے والا بھی۔ اگلا جملہ سنیے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، نیند کیا، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ نیند اور اونگ جو ہے وہ غفلت کی نشانی ہے، نیند اور اونگ غفلت کی نشانی۔ انسان بہت بڑا کہ کام کر رہا ہو، بہت بڑی کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہو، بہت بڑی فیکٹری چلا رہا ہے، پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے، پورے ملک کو چلا رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن جب سو رہا ہے نا ساری چیزوں سے غافل ہے۔ چاہے ملک چلانے والا ہے، سو رہا ہے، اپنے ملک سے غافل ہے، اپنی قوم سے غافل ہے۔ کمپنی چلانے والا جب تک بیٹھا ہے آفس میں دیکھ رہا ہے ساری ریشو،
لیکن جب سو رہا ہے غافل ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں اس کی کمپنی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جب سو رہا ہے نا وہ بالکل غافل ہے، تو اللہ نعوذ باللہ اگر سو جائے تو کائنات کیا بنے. اس لیے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سر جی اگر اللہ سو جاتا تو حضرت نوح کی کشتی کو کنارے کون لگاتا؟ اگر اللہ سو جاتا تو حضرت یونس کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کون کرتا؟ اگر اللہ سو جاتا تو حضرت موسیٰ کو سمندروں سے رستے کون نکالتا؟ حضرت موسیٰ کو پار کون لگاتا؟ اگر اللہ سو جاتا جناب تو پھر یہ ہے کہ حضرت یوسف کو کنویں سے کون نکالتا. اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری حفاظت کون کر رہا ہے؟ جو سوتا بھی نہیں ہے اور اونگتا بھی نہیں ہے، ہر وقت جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے. آگے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی ملکیت. لہو کو پہلے لے کے آئے، خبر مقدم، حسر پیدا ہو گیا. کیا ترجمہ کریں گے؟ لہو اسی کا ہے، صرف اسی کا، کسی اور کا نہیں ہے. صرف اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ما یملکون من قطمیر. اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تو کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہیں. حالانکہ کھجور کی گٹھلی کا کس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں. لیکن اللہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. سر جی اگر ملکیت اس کی ہے، آنرشپ اس کی ہے، تو حکم بھی کس کا چلے گا؟ اسی کا. بندگی بھی اسی کی ہوگی، اسی کے حکم سے ہوگا جو ہونا ہے. کوئی پیدا ہوگا اس کے حکم سے، مرے گا اس کے حکم سے، رزق سب کچھ اس کے حکم سے ہوگا. اس کا فیصلہ ہوگا، اس کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا. سر جب تک اس کا حکم نہیں ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. آج تم کہتے ہو کہ زلزلہ آیا اس وجہ سے کہ زمین کی پلیٹیں ہلیں. ٹھیک ہے، تمہاری سائنسی تحقیق ہے، زمین کی پلیٹیں ہلی تو زلزلہ آیا. سر پلیٹیں ہلائی کس نے؟ ہلی کس کے حکم سے؟ آج تم کہتے ہو فلان جگہ پہ آگ لگی ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، یہ سارا جو ہے وہ آگ لگی ہے تو لاوا پھوٹا تھا، اس کی وجہ سے بے احتیاطی ہوئی آگ لگ گئی. سر لاوا پھوٹا کس کے حکم سے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا. کیلیفورنیا کی، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ایک تقریب رونما ہوئی. اس تقریب میں ایک کمنٹیٹر نے کہا تھا دس از دا گاڈ لیس سٹی. کیا کہا اس نے؟ دس از دا گاڈ لیس سٹی. یہ ایسا شہر ہے جس میں خدائی تصرف نہیں ہے، خدا کا اس کے اندر کوئی حکم نہیں چلتا. سر اسی لاس اینجلس میں اللہ نے پھر اپنی طاقت دکھائی کہ نہیں؟ تم نے کہا خدائی تصرف نہیں ہے، تم اس کو بعد میں جو مرضی کو لاوا پھوٹا کچھ یہ ہوا وہ ہوا، اللہ نے طاقت دکھا دی کہ نہیں؟ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، رب اعلیٰ میں ہوں. اللہ نے اس کو دکھایا پھر رب اعلیٰ کون ہوتا ہے. رب اعلیٰ کی پاور کیا ہے کہ اسی سمندر سے اپنے ماننے والوں کو پار لگا دیا اور اسی سمندر پہ اس کو ڈبو کے رکھ دیا. کہا رب اعلیٰ یہ ہوتا ہے، انا ربکم الاعلی. اور پھر یہ ہے کہ یہیں تک بس نہیں ہے، ٹائٹینک جہاز بنانے والے نے کہا تھا اس کو رب بھی نہیں ڈبو سکتا. اللہ نے نشانی عبرت بنایا کہ نہیں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اور تفسیر القرآن العظیم میں عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یہ آیت ایک ملحد کے سامنے جب پڑھی گئی اور اسے کہا گیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تمہارا پانی کھارا کر دے تو کون ہے تو تمہیں میٹھا پانی دے گا. اس نے کہا آج بڑے سسٹم ہیں، مشینیں ہیں، بور کریں گے یہ وہ. اس نے بڑی کہانی سنائی، یہ سسٹم وہ سسٹم. اس میں لکھا ہے کہ اس کی عمر میں ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا. لو اب لگاؤ یہاں پہ مشینیں. کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کا حکم نہ ہو تو سر چھری بھی نہیں کاٹتی حضرت اسماعیل کا گلا. اس کا حکم نہ ہو تو حضرت ابراہیم اسلام کو آگ نہیں جلاتی. اور اس کا حکم نہ ہو جناب تو یہ پہاڑ بھی حضرت نوح کے بیٹے کو نہ بچا سکا. اس کا حکم نہیں ہے تو مچھلی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کھا سکی، اس لیے اس کا حکم نہیں. تو اس کے حکم سے لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اگلا جملہ نوٹ سنیے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ کس کی مجال ہے، کس کی حیثیت ہے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ لیکن اللہ باذنی، ہاں اس کی اجازت سے. آج بیٹھے ہوئے جگہ جگہ پہ جاتی ہیں خواتین، باپردہ خواتین جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اپنا چہرہ کھولو، اپنا پردہ کھولو اور حضرت جی کو اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ قیامت کو حضرت جی تمہاری سفارش کریں گے. عقیدوں کا جنازہ نہیں تو اور کیا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ.
اللہ کے اذن، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ بھی اگر قیامت کو سفارش کریں گے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ اور 7 دن کے بعد، 7 دن سجدے میں پڑے رہیں گے نا، 7ویں دن کے بعد اللہ یہ نہیں کہیں گے بس جو ہو آپ کہیں گے ہو جائے گا، نہیں، کہا سل مانگیے تو عطا میں دوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ اس دن بھی اور آج کے دن بھی رسول اللہ سوالی ہیں، دینے والا کون؟ اللہ، یہ بتایا وہاں پہ بھی۔ اس لیے سفارش وہ کرے گا جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی، اور سفارش اس کے بارے میں ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی۔ سفارش بڑا ایک کہ محدود معاملہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ بس یہاں پہ چٹ بانٹتے رہو میں سفارش کروں گا جی میں ذمہ دار تھوڑا، ایسا نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو کسی کی کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، آگے پیچھے سے مراد ڈائریکشن، فرنٹ اینڈ بیک۔ انسان ہے نا، وہ صرف فرنٹ دیکھ رہا ہے، بیک میں کیا ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے اس کو؟ یا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ دیکھ رہا ہے جو فرنٹ میں اور جو بیک میں، سب کچھ اس کے علم میں۔ اور پھر یہاں پہ زمانہ بھی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے جو پیچھے، مطلب جو ماضی اور جو مستقبل میں اللہ جانتا ہے۔ ماضی میں کیا ہوا وہ بھی اس کے علم میں، اور مستقبل میں آگے دنیا میں اور پھر قیامت کو کیا کچھ ہوگا سارا کچھ اس کے علم میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کا علم کیا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کا علم کیا ہے؟ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، وہ تمہیں تب بھی جانتا تھا اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہ تمہیں تب بھی جانتا تھا۔ اس کا علم یہ ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگ اگر بیٹھ کے آپس میں خوش سرگوشیاں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، الا هو رابعهم، چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے، جانتا ہوتا۔ اس کا علم کیا ہے؟ علیم بذات الصدور، اللہ کے لیے دل میں اٹھنے والا خیال اور منہ سے نکلنے والی بات دونوں برابر، بولیے گا ذرا، دونوں اللہ کے لیے دل میں اٹھنے والا خیال اور منہ سے نکلنے والی بات دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اگلا جملہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کو کوئی بھی نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ کسی کو علم دے۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا نا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو ہمیں عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا بڑا نام آتا ہے علم کے چیپٹر میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ روایات میں آتا ہے جب وہ کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں ہی، تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ ایک چیز دکھائی، ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر کے پانی سے تھوڑا سا اپنی چونچ میں پانی لیا اور اڑ گئی۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرا اور تمہارا علم اور پوری کائنات کا علم اللہ کے مقابلے میں صرف اتنا ہے جتنا پورے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کا یہ چھوٹا سا قطرہ، پوری دنیا کائنات کا علم اور اللہ کے مقابلے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی کرسی وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ کرسی سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں موضع قدمی الرحمن، رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ وہ کرسی۔ اور وہ کرسی کتنی؟ فرمایا واسع کرسی السماوات والارض۔ ابن حبان کی روایت میں آتا ہے کہ کرسی اور 7 آسمانوں کا اگر مقابلہ کروانا ہو، جیسے ایک بالکل کھلا میدان ہے، اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دیں، یہ چھوٹی سی انگوٹھی یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ پورا میدان جو ہے وہ اللہ کی صرف کرسی ہے۔ اور اگر عرش کا اور کرسی کا مقابلہ کرنا ہو تو اس انگوٹھی کو کرسی بنا لو اور پورا میدان جو ہے وہ اللہ کا عرش۔ فرمایا واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے پورے یونیورس کو گھیرے ہوئے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور 10واں جملہ فرمایا گیا ولا یؤودہ حفظہما، اللہ رب العزت زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے، زمین و آسمان کی حفاظت کبھی بھی اللہ کو تھکا نہیں سکتی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو بنایا اور آج تک زمین و آسمان کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائی قیامت تک اللہ حفاظت کر رہے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کبھی بھی ہمیں تھکاوٹ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اور 11واں اور 12واں جملہ سنیے گا وَهُوَ الْعَلِيُّ
العظیم، وہ بہت بلند ہے اور بہت عظمتوں والا ہے۔ بلند اتنا جناب ذرا سنیے گا، اتنا بلند ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ڈسٹنس 500 سال، اور پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کا ڈسٹنس، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، اس طرح کرتے 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 عرش تک یہ دورانیہ دیکھ لیے اور فاصلہ دیکھیے، اتنا بلند ہے۔ اور اتنا بلند ہونے کے باوجود بھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اتنا بلند مقام۔ اور روایت میں آتا ہے یعلم دبیب النملۃ السوداء فی تحت صخرۃ السماء فی لیلۃ ظلماء، کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی چل رہی ہو، اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس لیے آیت الکرسی جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ سر اگر آپ کو آیت الکرسی آتی ہے نا، اور اس کا معنی مفہوم صرف پڑھنے سے نہیں، اس کا عقیدہ جو ہم نے ابھی آپ کو سمجھایا، اگر اس کے مطابق عقیدہ ہے پھر فائدہ ہوگا، رٹے رٹے منتر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو شیطان بھاگ جائے گا، جیسے وہ روایت آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ شیطان نے ان کو سکھایا تھا کہ جب آپ تو رات کو سونے کے لیے آئے آیت الکرسی پڑھ لے، تیرے پاس اللہ کی طرف سے ایک سیکیورٹی گارڈ مقرر ہو جائے گا، تیری حفاظت کرے گا، وَلَا يَقْرِبَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سر آپ کو کسی عامل بابے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تویز دھاگے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چھلے کڑے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تویز باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس جا کے دم کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی آتی، آیت الکرسی آتی، آپ ان 190 اس کے حروف ہیں، 190، اگر آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں 1920 اللہ نیکیاں دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، ابھی جمعے کے بعد آپ سنتیں پڑھیں گے، ذرا تجربہ کریں، ہاں ذرا پہلی رکعت میں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد جہاں آپ رولہ پڑھتے ہیں 5 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، 6 دفعہ پڑھیں، 10,000 نیکیاں اللہ ایک ہی رکعت میں عطا کرے گا، 10,000 نیکی۔ آپ آیت الکرسی کے ساتھ جی لگائیے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان میں لکھتے ہیں کہ وَمِمَّا يُعَالِجُ بِهِ السِّحْرُ مُدَاوَمَةُ عَلَىٰ آیَةِ الکرسی، کہ اگر کسی شخص نے جادو ٹونے کا علاج کرنا ہو تو آیت الکرسی سے بڑھ کے اور علاج کوئی نہیں ہے، آیت الکرسی سے بڑھ کے اور علاج کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کے ساتھ تعلق بنائیے، اس کو اپنی نمازوں کے اندر پڑھیے، نفلوں کے اندر پڑھیے، صبح و شام پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ نبی اسلام ایک حدیث سنیے خوشخبری، اور جو ہے وہ پھر نماز کھڑی کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا جس بندے کی روٹین ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھرتی ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، زندگی کی روٹین ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو موت بعد میں آئے گی، اللہ جنت پہلے داخل کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔